یہ بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے وائلیشن کر دی. خان صاحب جو ہیں وہ پہلے کہتے تھے ڈٹ کر کھڑا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جانا چاہتے ہیں، وہ ہاسپٹل آنا چاہتے تھے، پھر وہاں سے آگے وہ یہ اس سازش کی بات کر رہے تھے بٹ صاحب. تو یہ آپ سازش اس طرح کی کر رہے تھے، بنا رہے تھے پلان آپ؟ بڑائچ ہم ان کی طرح تو این آر او نہیں چاہ رہے، اور نہ ہم نے کوئی این آر او کی بات کی ہے. آپ گواہ ہیں، حسن مرتضیٰ بھی ہے، مطلب یہ خود اس چیز کے گواہ ہیں، اور میڈیا کے بہت سارے لوگ گواہ ہیں کہ خان صاحب نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے لیے، یا رول آف لا کے لیے، یا آزاد میڈیا کے لیے جدوجہد ہے. انہوں نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں مانگا. ابھی بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ جمہوریت ہوگی تو ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. اور انہوں نے تو کبھی آپ دیکھ لیں ان کے پاس ویڈیو آڈیوز دونوں ہوں گی نا خان صاحب کی، جس میں انہوں نے ایک لفظ کہا کہ مجھے این آر او چاہیے، یا مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو، یا اس نے کوئی ایسی چیز مانگی جس میں یہ کہہ سکیں خان صاحب پہ الزام. انہی کے پاس جیل انہی کے پاس ہے نا. خان صاحب کی ہر حرکت نوٹ بھی ہوتی ہے، آڈیو کی شکل میں، ویڈیو کی شکل میں. آپ ان کو نکلوا سکتے ہیں کہ کہیں پہ انہوں نے کوئی بات کی ہو تو بتا دیں. میں حاضر ہوں. باقی سازشیں یہ کرتے رہے، ہم تو نہیں کی. انہوں نے 2022 میں سازشیں کی نا، اور پھر گورنمنٹ میں آئے، اور جس طرح آئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. ہم نے تو ابھی تک نہیں سازش کی. یہ اپنے آپ سے ڈرے ہوئے ہیں، اور کیوں ڈرے ہوئے ہیں یہ خود ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ان کی کارکردگی جو ہے وڑائچ وہ زیرو ہے. اور کب تک کوئی نالائق بچہ سنبھالے گا؟ ایک نالائکی کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. تو اس سے بھی بندہ جب گھر میں بچہ بالکل بھی فارغ ہو جائے، وہ چرسی ہو جائے، یا کوئی وہ ایڈکشن میں آ جائے، یا کچھ اور کاموں میں پڑ جائے، تو اس کو بھی پھر ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ بس اب بچے آپ کا ہم نے بہت برداشت کر لیا، مہربانی کریں، اپنا کام کریں، ہم آپ کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ اب بوجھ بن گئی ہے نا. دیکھیں اکانومی جو ہے ہماری بیٹھ گئی ہے، کاروبار ہمارے بیٹھ گئے ہیں. غریب کے لیے جو ہے وہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. کسان فارغ ہو گئے ہیں. کسان الگ جو ہے وہ احتجاج پہ ہے. مزدور جو بٹھے پہ کام کرنے والا ہے اس کی دیہڑی نہیں لگ رہی. تو آپ اس حالات میں دیکھ لیں کہ یہ نالائق بچہ جو ہے وہ کب تک کوئی سنبھالے گا. آخر ایک حد ہوتی ہے، وہ حد کراس ہو چکی ہے. تو اس لیے ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈیل یا ڈھیل کے چکر میں تو نہیں ہیں. نہ ہم ڈیل کے چکر میں ہیں، نہ ڈھیل کے چکر میں. نہ ڈھیل کے چکر میں. ہم صرف اور صرف دیکھیں بڑائی صاحب، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ادارہ اپنی جگہ کام کرے اور عدالتیں انصاف کرے.